الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو مسلمانوں کے لیے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور آگ سے چھٹکارے کا، نار جہنم سے بچنے کا، خلاصی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ 10 دن شروع کے رحمتوں، برکتوں اور خدا کی ہدایتوں کے لیے اسپیشل انداز میں تخصیص کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ رحمتوں کا عشرہ اسے کہا جاتا ہے۔ 10 دن گزرتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اب مغفرت کا عشرہ 10 دن کے بعد شروع ہوا چاہتا ہے اور شروع ہو چکا ہے۔ اب مغفرت ہی مغفرت کی بارش ہوگی، گناہوں کو معاف کرا لیں، درجات کو بلند کرا لیں، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے معافی مانگ لیں۔ مغفرت کا دروازہ وا ہے، بخشش کا باب کھلا ہوا ہے۔ چھوٹے گناہ تو نیکیوں سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو توبہ کر کے معاف کرا لیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کا اعلان ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ الا اللمم، لمم کے تحت جو آتے ہیں وہ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ جن پر وعیدیں آئی ہوئی ہیں ان کو معاف کرا لیں، توبہ کر لیں۔ کہیں رخصت نہ ہو جائے رمضان اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ مانگ لیں اللہ سے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک شمع جلائیں اور اس کی آگ میں اپنی انگلی تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، جب جلنے لگے گی یا تو خود ہم ہاتھ ہٹا دیں گے یا ہاتھ باندھا ہوا ہے تو منہ سے پھونک دیں گے تاکہ آگ بجھ جائے۔ لیکن جہنم کی آگ کو کیسے بجھائیں گے؟ وہاں تو فرشتوں کی شکل میں اللہ کی پولیس موجود ہوگی، کہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ عشرہ ختم ہو جائے اور ہم معافی نہ کرا سکیں، رحمت نہ حاصل کر سکیں، جہنم کی آگ سے خلاصی نہ پائیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں اللہ کے سامنے خوب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے۔ ہماری خواتین بھی ماضی کی خواتین کو سوچیں۔ حضرت رابعہ بصریہ اتنا روتی تھیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کہ مصلی ہر وقت ان کا بھیگا ہی رہتا تھا۔ مرد بھی بڑے بڑے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین کو، اہل اسلام، ماضی قریب کے علماء، صلحاء، بزرگان دین کو سوچیں
ان کی عبادتیں کیسی تھیں، جہنم سے خلاصی اور نجات کے لیے دعائیں مانگ لیں۔ اور یہ رمضان گزر رہا ہے، اگلا رمضان پھر کسی کو ملے یا نہ ملے، ابھی سے جستجو کر لیں، کوشش کر لیں بخشوانے کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی۔ یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ لمحات بڑی قیمتی ہے، تو اغتنم خمسن قبل خمسن، دیکھو ابن عباس 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، غنیمت سمجھ لو۔ دیکھو جوانی ہے، بڑھاپا آ جائے گا، تو شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ ہم میں کتنے لوگ نوجوان ہیں جن کے لیے روزہ آسان ہے، اب 2-4 روز جب رہ جائیں اور احساس آ جائے، تب بھی اگر اللہ کے بارگاہ میں رو دھو کر رمضان شریف میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ گئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، تو بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے یہاں سے ایک بار جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو فیصلہ بدلا نہیں کرتا، لہذا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ غنا کا قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجگی سے پہلے۔ کہیں ہم محتاج ہو جائیں، پائی پائی کو ترسنے لگیں، ایک ایک پیسے کے محتاج ہو جائیں، تو نیک کام کرنے میں رکاوٹ آئے۔ ابھی اللہ نے پیسے دیے ہیں، خوشحالی دی ہے، مالدار بنایا ہے، تو مالداری کے راستے سے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ یہ رمضان گزر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحات کی قدر و قیمت کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس طرح تلقین فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کر لو۔ تو جوانی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ صحت کا قبل سقمک، آپ نے فرمایا دیکھو ابن عباس، بیماری کب آ جائے پتہ نہیں، صحت ہے ابھی، اس کی قدر کر لو۔ 1 پارہ 2 پارہ نہیں، 10 پارے پڑھ ڈالو، 20 پارے پڑھ ڈالو۔ ہمارے اکابرین ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، اور ماضی بعید کے اکابرین میں تو معلوم ہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ تو صحت کا قبل سقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس کی قدر کر لیں، اور ہمیں چاہیے کہ ابھی خالی ہیں، وقت ہے، تو اس کو غنیمت سمجھیں۔ کبھی مشغول ہو گئے تو نیک کام نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے فراغت کے اوقات کو، خالی اوقات کو مشغولیت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، نیک کام کر لو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھیں بند ہونے والی ہیں، موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت آنے سے پہلے جو زندگی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کی قدر کر لو، نیکیاں جمع کر لو۔ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اب آگ سے خلاصی کا موقع ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نیک کام ہیں سب اللہ تعالیٰ 70 کے حساب سے دے رہے ہیں۔ ابھی بھی قرآن کریم ایک مکمل کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی درود شریف لاکھوں مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔
سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو کوئی پڑھنا چاہے تبھی جتنے ایام باقی ہیں لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اپنی مصیبتیں دور کرا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ درود شریف میں موت کے علاوہ ہر مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہے۔ آدمی درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ لہذا کثرت سے درود شریف پڑھیں، کلمات پڑھیں، کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اللہ رب العزت کا نام لے کر اللہ 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 اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ تمام اذکار ہیں، یہ اذکار ہم اس مہینے میں خوب کثرت سے کر لیں، گزرنے سے پہلے جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ اگر ایک بار ہو گیا تو پھر بدلے گا نہیں، اور ہم جنتی ہو جائیں گے، دنیا میں آنے کا مقصد اصول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے، جہنم کی آگ سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب